کا سب سے پہلا وائرلیس فون جو کہ ہمارے رب نے بنایا تھا، جس کا نام ہے دعا، جس کے لیے نہ تو بیٹری لائف کی ٹینشن ہے، نہ ہی کوئی نیٹ ورک ایشو، چاہے دن ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، یا پھر بارش ہو یا دھوپ ہو، آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے، لیکن ہاں، دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اور وہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہے تو وہ ہمیں دے دی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، بے شک ہم بہت تڑپ رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیں بہت چاہت ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کریں کسی بھی طرح، لیکن وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو پھر اس چیز کے متبادل اس چیز کی جگہ ہمیں کوئی اور چیز عطا کر دی جاتی ہے جو کہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں نہ تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ اس کے متبادل کوئی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، تو وہ دعا ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور پھر بروز قیامت ہمیں اس دعا کے بدلے میں اجر دیا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب انسان آخرت میں قیامت والے دن جو دعائیں دنیا میں اس کی قبول نہیں ہوئی، جب ان کا صلہ دیکھے گا، ان کا اجر دیکھے گا جو ان دعاؤں کے بدلے میں اس کو ملے گا، تو انسان یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اصل چیز جو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہم زبان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی ٹائم ہمارے دل میں یہ شک، یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ میری دعا قبول ہو بھی یا نہ ہو۔ فار ایگزامپل ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں بڑا گھر چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں نوکری چاہیے، ہم دعا میں مانگ رہے ہیں، لیکن دل میں ہم یہ سوچ رہے ہیں میری تو اتنی سیلری نہیں ہے، مجھے کہاں سے یہ گھر ملے گا، میری تو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، مجھے کب اچھی جاب ملے گی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے کب اچھی گاڑی ملے گی۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین سے مانگی جائے۔ دعا مانگنے کے بعد جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان پہ وار کرتا ہے، وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر انسان کو شک ہوتا ہے کہ کیا پتہ میری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ ہم شروعات ہی مایوسی سے کرتے ہیں، ہم کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں، کسی کی اچھی جاب دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، ہم ایک پل میں خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ گاڑی، یہ گھر، یہ دولت میرے پاس بھی ہو، دوسرے ہی لمحے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اتنا اچھا نصیب کہاں۔ تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اگر آپ نیگیٹو چیزیں سوچ رہے ہیں تو obviously آپ کے ساتھ نیگیٹو چیزیں ہی ہوں گی، جب یقین رکھیں گے تو obviously آپ کو وہ چیز ملے گی۔ اور شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ہی اسی وقت ڈالتا ہے، انسان پہ وار ہی اسی وقت کرتا ہے جب اس کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو چیز شدت سے اپنے رب سے مانگ رہا ہے وہ چیز ابھی اس کو عطا کر دی جائے گی، تو اس وقت شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور افسوس کہ ہم ان وسوسوں کے، شیطان کے اس وار کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، یقین سے مانگو، اللہ پاک کو خوش کرو۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس اللہ نے زمین، آسمان، پوری دنیا بنائی ہے وہ اللہ آپ کو گاڑی نہیں دے سکتا، وہ اللہ آپ کو گھر نہیں دے سکتا؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کو اپنی پریشانی بتاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ اللہ نے بن مانگے بھی اتنا عطا کیا ہے، تو ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ مانگنے پہ وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟